اس نے ویسٹرن تہذیب کے سر اور پاؤں اور دل تینوں بنائے ہیں. یعنی ویسٹرن تہذیب اگر کسی مزاج کا نام ہے تو اس کی تہ میں یہ فقرہ ضرور ہوگا. اگر ویسٹرن تہذیب کسی ذہنیت کا نام ہے تو اس کی پشت پر یہ فقرہ ضرور ہوگا. سمجھنا، یہ اتنا مکمل فقرہ ہے. وہ کبھی موقع ملے تو آپ اس کو تفصیل سے دیکھیے گا. دیکارت بہت اہم آدمی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوششیں کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. تو ہم جہاں تک پچھلی مرتبہ پہنچے تھے کہ اس نے ایک ڈوئلزم خلق کیا تھا. وہ ڈوئلزم صرف مغربی تہذیب ہی نہیں بلکہ سبسٹنس آف آل ماڈرنٹی کی بنیاد ہے. وہ سبسٹنس آف آل ماڈرنٹی ہے. یعنی پورا انسان جدید، پوری دنیائے جدید اس ڈوئلزم پر کھڑی ہوئی ہے عملاً، جس کو دیکارت نے اختراع کیا تھا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فقرے جن سے تہذیبیں بنتی ہوں، ان فقروں سے اکثر ان کے مصنف یا متکلم کی مراد اتنی نہیں ہوتی جتنی اس میں سے اخذ کر لی جاتی ہے. تو دیکارت کے ساتھ بھی یہی ہوا. دیکارت کا ڈوئلزم ایک مذہبی اور اخلاقی مقصد سے تھا. دیکارت کا ڈوئلزم پہلے قدم پہ تھا ذہن اور جسم کی سنویت کا نظریہ، جس کو مائنڈ باڈی ڈوئلزم کہتے ہیں. یعنی دیکارت کے لیے جو پہلا ڈوئلزم کا زینہ ہے وہ، یہ میں 2-3 قدم گنوا دوں پھر اس کے بعد ڈوئلزم کا پورا ماحول عرض کرتا ہوں کہ وہ اس ڈوئلٹی تک پہنچا ہے ذہن اور باڈی کے تعلق پر غور کرتے ہوئے، حواس اور عقل کی نسبت دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، یا علم کیا ہے کا جواب ڈھونڈنے کے مراحل طے کرتے ہوئے. تو اس نے کہا کہ مائنڈ اور باڈی یہ دونوں دو ایک دوسرے سے ممتاز، منفرد اور مختلف دائرے ہیں، وجود کی سطح پر بھی اور علم کی سطح پر بھی. ٹھیک ہے، وجود کی سطح پر ان میں امتیاز ہے کہ جسم نباتاتی، حیاتیاتی، مادی ہے. اس میں موومنٹ اور ایکسٹینشن لازم ہے. مطلب جسم وہ ہے جو بڑھتا ہے، جس میں حرکت پائی جائے. اور مائنڈ جو ہے یا سول اس کے لفظوں میں، یہ اس میں ایکسٹینشن نہیں ہے، اس میں استقلال ہے، اس میں حرکت نہیں ہے. واضح ہے نا؟ تو کہہ رہا ہے کہ جو موومنٹ اور ایکسٹینشن کے دائرے میں حاصل ہونے والے علوم جو ہیں وہ دوسری طرح کے ہوں گے، اور جو اسٹیٹک حالت، اسٹیٹک سبجیکٹ کے ساتھ حاصل ہونے والی لاجک، وہ نالج ہے، وہ دوسری قسم کی ہوگی. یہاں سے اس کا ڈوئلزم شروع ہوا. اس میں اس نے مطلب اس میں اس نے یہ رخ پیدا کیا کہ حواس حقیقت کا علم حاصل کرنے کے ذرائع نہیں بن سکتے. یہ دوسرا اسٹیپ بتا رہا ہوں کہ مائنڈ باڈی ڈوئلٹی سے اس نے ایک نتیجہ یہ نکالا کہ حواس سے حقیقت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حواس تابع ہوتے ہیں آبجیکٹ کے. واضح ہے؟ اسی طرح حقیقت یعنی کسی چیز کے موجود ہونے کی اصلی اور مستقل بنیاد. حقیقت کسے کہتے ہیں؟
ہر شے میں ایک وجودی امر ہوتا ہے جو اسے موجود رکھتا ہے، اور وہ شے اس امر کے علاوہ کسی اور صفت سے موجود نہیں رہ سکتی۔ اس کو کہتے ہیں حقیقت۔ تو اس نے کہا کہ حقیقت کے لیے ضروری ہے کہ اس تک پہنچنے والا ذریعہ بھی تغیر سے پاک ہو، کرپشن سے آزاد ہو۔ تو انسانی ذہن یہ وصف رکھتا ہے کہ یہ تغیر اور حرکت کو قبول نہیں کرتا، اس کا پورا انداز دانش ہی حقیقت کو جاننے والا ہے۔ اب اس بات پہ غور کیجئے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مائنڈ کا موڈ آف نوئنگ ہی حقیقت کے ساتھ مناسبت رکھنے کے اصول پر قائم ہے، یعنی ذہن جو کچھ جانتا ہے، ذہن کا سارا علم اصل میں علم الحقائق ہے۔ ذہن ہے ہی اس لیے میرے پاس کہ میں آبجیکٹ کو اس کی فارملائزیشن کے جو معروف وہ قاعدے ہیں ان سے نکال دوں۔ مطلب گلاس کو اس کے شیشے اور گولائی سے نکال کے دیکھ لوں، میز کو اس کی چوڑائی اور اس کے لکڑی سے بنے ہونے سے نکال کر دیکھ لوں، واضح نا؟ تو اس کا ایک بہت مشہور فقرہ ہے کہ ذہن شے کے نقص کو دور کرتا ہے۔ شے پہ مادیت کی وجہ سے جو نقص عائد ہو جاتا ہے، ذہن شے کو اس نقص سے نکال کر اس کی حقیقت سے جوڑ دیتا ہے، یا افلاطونی اصطلاح میں کہیں تو ذہن چیزوں کو صورت کی قید سے نکال کے انہیں حقیقت کی گود میں ڈال دیتا ہے، واضح ہے نہیں بات؟ تو اس کا تیسرا مرحلہ جو اس مائنڈ باڈی پوزیشن کا جو تیسرا اور آخری مرحلہ جس پر دیکارت کو بڑا فخر تھا، اس کا فخر کانٹ کی طرح تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے دین یعنی مسیحیت کی جیسی علمی خدمت کی ہے وہ مجھ سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اور وہ خدمت کسے کہتا تھا؟ وہ خدمت اسے کہتا تھا کہ مائنڈ اور باڈی کی دوئی کے نتیجے ہی میں خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اس میں اس کی دلیل یہ تھی کہ مائنڈ کا ریئل آبجیکٹ، ذہن کا حقیقی اور نیچرل موضوع وہی وجود ہو سکتا ہے جو ذہن ہی کے نمونے پر تغیر تبدیلی سے آزاد اور پاک ہو۔ تو یہ مائنڈ ہے جس کا انیٹ آئیڈیا گاڈ ہے، یہ ذہن ہے جس کے علم کا سارا مزاج خدا تک پہنچنے والا ہے، یہ دماغ ہے جس کے اندر چیزوں کو یس کرنے کی ساری صلاحیتیں دراصل خدا کا اس بات کرنے میں صرف ہونے کے لیے ہیں، واضح نا؟ تو اس میں اس نے کہا کہ دیکھو یہ میں نے کتنی بڑی خدمت کی ہے کہ خدا کے وجود کو کلامی اور فلسفیانہ دلیلوں سے ثابت کرنے کے بجائے اس کو میں نے اس سارے دھندلکے اور ایبسٹریکشن اور لاجیسائزیشن سے نکال کر اسے گویا ذہن ہی کی طرح حقیقی وجود ثابت کر دیا ہے، یعنی ذہن اور انا کے جوڑ سے حاصل ہونے والے یقین نے خدا کے تصور اور خدا کی ذات میں پیوند پیدا کر کے اسے اپنی ہی طرح کا حقیقی وجود باور کروا دیا، واضح ہے نہیں بات؟ اس کو وہ کہتا تھا کہ یہ میں نے عیسائیت کی سب سے بڑی خدمت کی ہے۔ تو یہ ڈوئلزم، کیونکہ دیکارت یک فن آدمی نہیں تھا،
مطلب وہ کسی ایک خاص شعبہ علم کا ماہر نہیں تھا، وہ قاموسی علم رکھنے والا آدمی تھا، اور کم از کم 3 بڑے ڈسپلنز آف نالج میں اس کی امامت ثابت ہے۔ اس میں سے ایک فلسفہ ہے، ایک نیچرل سائنسز ہیں، اور ایک میتھمیٹکس ہے۔ تو میتھمیٹکس میں وہ چند چیزوں کا بانی کہا جاتا ہے، نیچرل سائنسز میں وہ چند اصول کا موجد کہا جاتا ہے، اور فلسفے میں تو ظاہر ہے کہ پوری ماڈرن فلسفی کا بابا آدم ہے، یعنی دیکارت کا یہ لقب گویا اس کا نام بن چکا ہے کہ فلسفہ جدید کا وہ بانی ہے، فلسفہ جدید کا وہ امام ہے، وہ جدید طرز تفکر کا موجد ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی کی ایک مثال لے لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اب ذہن تھک جائے نا تو آنکھوں سے مدد لینی چاہیے، تو آنکھیں اس کے لیے آرام کا وقفہ فراہم کر دیتی ہیں۔ تو بڑے لوگ جو ہیں وہ مثالیں اسی لیے دیتے تھے کہ ذہن کی تھکن کو اترنے کا کچھ وقت مل جائے۔ دیکارت نے ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے اور بہت بامانی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا علم اور وجود کی مثال ایک درخت جیسی ہے، یعنی پوری کائنات، چاہے وہ میرے شعور میں ہو اور چاہے شعور کے باہر ہو۔ فلسفے میں کائنات اسے کہتے ہیں، انفس اور آفاق۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات علم اور عالم وجود کی مثال ایک درخت جیسی ہے۔ ایک درخت ہے، اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، اس کی شاخیں ہیں۔ جڑ اس درخت کی میٹا فزکس ہے، یعنی علم کو اپنی تکمیل کے لیے میٹا فزیکل رنگ پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ چینج کی جکڑ سے نکل جائے۔ اسی طرح وجود کو بھی اپنے حقیقی ہونے کے لیے میٹا فزیکل ہونا پڑے گا، یعنی موجود ہونے کی اصل اور معلوم ہونے کی بنیاد، یہ دونوں میٹا فزیکل ہیں۔ میٹا فزیکل کا کیا مطلب سر دست ہم سمجھ لیں کہ غیر مادی اور ورلڈ آف کازز، یعنی ورلڈ آف میٹا فزکس کیا ہے؟ اممٹیریل ہے۔ 2 چیزیں لازم ہیں میٹا فزیکل کے لیے، کہ ایک تو وہ غیر مادی ہو، مادے کی ساری تعریفوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیائے اسباب ہو، دنیائے اثرات نہ ہو، یعنی وہاں جو کچھ بھی ہے وہ کاز ہے، وہ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ واضح ہے نہیں بات؟ اور اس درخت کی جس کی جڑ میٹا فزکس ہے، اس کا تنا فزکس ہے، یعنی اس کی جو باڈی ہے وہ فزکس ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ تمام ڈسپلنز آف نالج ہیں، یعنی درخت کی 100 شاخیں ہیں تو وہ گویا 100 شعبے علم ہیں۔ اس درخت میں ہر علم کی پیدائش کے ساتھ ایک نئی شاخ اگاتی ہے۔ اب اس تمثیل کی خوبی آپ دیکھیے اور اس کی